أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ لے کر منبر پر بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے. حضور کے فضائل، حضور کے محاسن، حضور کے اوصاف حمیدہ، حضور کی خوبیاں، آپ کے کمالات اللہ نے جو عطا فرمائے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں رب العالمین نے اپنی محبت بھرے انداز میں بہت مقامات پر بیان کیا ہے. اور وہ بات جو اللہ کا ہے وہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں، تو پھر اللہ کی بات سے بڑی بات بھی کسی کے نہیں. قرآن پاک میں حضور کے فضائل جو بیان فرمائے ان میں سے کچھ فضائل اہل سنت والجماعت کے علماء مختلف مجلسوں میں مختلف عنوانات کے تحت بیان کرتے رہتے ہیں، کبھی میلاد کے سلسلے میں، کبھی معراج کے سلسلے میں. اور یہ بندہ مومن کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی یاد رکھے اور اس کے رب کریم کو بھی یاد رکھے، اللہ کا بھی ذکر کرے، اللہ کے رسول کا بھی ذکر کرے. دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. زبان کا اور دل کا یہ صحیح استعمال ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر. اور کچھ فضائل حضور نے خود آپ نے بیان فرمائے ہیں، کچھ پھر صحابہ نے حضور کے فضائل بیان کیے، اور ایسا سلسلہ چلا
کہ آج دن تک جاری ہے اور قیامت تک یہ بند نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، لکھنے والے دنیا سے چلے جائیں، اور ایسا ایک لمحہ آئے گا، ایسا ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین بالکل چٹیل میدان ہوگی، نہ دریا، نہ سمندر، نہ پہاڑ، نہ انسان، نہ جنات، نہ درخت، کچھ بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ جبریل اور اسرائیل بھی نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی ذات، والاول والآخر، پہلے بھی وہی، آخر بھی وہی، ابتدا اسی کی، انتہا اسی، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد۔ اس وقت بھی کوئی تعریف میرے نبی کا کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت بھی اللہ اپنے حبیب کی تعریف فرما رہے ہیں۔ زمانے ختم، چاند سورج کا انداز بدل گیا، زمین بدل گئی، سمندر، دریا، ندی، نالے ختم، اشجار و احجار ختم، جن و انس ختم، کائنات میں فقط ایک میرا اللہ ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کی بھی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ کی تعریف کون کرے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کی بھی حمد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ایسا کوئی لمحہ نہیں آ سکتا کہ محمد عربی کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ تو ہوگا نا۔ وہ بڑا خوش قسمت ہے جسے نبی پاک کی تعریف کی اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے فضائل، پھر حضور کی زبان پاک سے حدیث ہے مسلم شریف کی، اور روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کی دنیا میں یہ کرسی صدارت پر بیٹھتے ہیں، ان کے خاص مقام ہے، حضور نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں جو مجھے دی گئی ہیں کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس 6 ہی ہے، نہیں، اگر فہرست تیار کرنا چاہیں، فہرست تیار نہیں ہو سکتی۔ میرے رسول کو اتنی نعمتیں، اتنے انعام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن یہاں اس حدیث میں 6 کا ذکر فرمایا، بعض میں 5 کا ذکر بھی آتا ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے، کوئی نبی حضور کے پائے کا نہیں، یہ نبیوں نے خود تسلیم کیا ہے۔ قرآن اس کی صداقت پر گواہی دیتا ہے۔ 3 پارہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ میں نے فضیلت دی ہے نبیوں کو بعض نبیوں پر، کچھ نبی ایسے ہیں جن سے میں نے بغیر فرشتے کے بلا واسطہ کلام فرمایا ہے، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ جمع کا صیغہ ہے، بعض کے میں نے بہت زیادہ درجے بلند کیے ہیں۔ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بہت زیادہ درجے بلند ہوئے۔ سبحان اللہ۔ فضلت علی الانبیاء، مجھے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اس میں بڑی نزاکت ہے۔ اگر انسان سے خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو وہ بھی کبھی بھی گناہ کو اپنے رب کی طرف منسوب نہ کرے، ادب کا تقاضا ہے۔
تقدیر اسی کی کام کرتی ہے، خیر بھی شر بھی۔ تقدیر کے دو پہلو ہیں، خیر بھی شر بھی۔ گناہ کا تعلق خیر کے ساتھ نہیں، شر کے ساتھ ہے۔ نماز نہیں پڑھی، کہیں جھوٹ بول بیٹھا، خدا نہ خواستہ غیبت کر دی، قتل ہو گیا، شراب پی لی، چوری کر لی، تو کبھی گناہ کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے، کہے یہ میرے نفس کی شرارت ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرے، اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، کہے میرے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑا عام مسئلہ ہے، یہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ توجہ ہے بھائی؟ فَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَهُوَ يَشْفِينِ، وہ میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ بیماری کہاں سے آئی؟ کون بیمار کرتا ہے؟ کہو نا وہی جو شفا دیتا ہے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ ادب کا دامن نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ مقرب بارگاہ ہیں، عارف باللہ ہیں، کہتے ہیں مرض کی نسبت میں اللہ کی طرف نہیں کروں گا، میں بیمار ہوتا ہوں، شفا میرا رب دیتا ہے۔ سمجھ گئے جی؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، اکثر ہسپتالوں پر آپ میں جائیں گے تو دیکھیں گے یہ آیت وہاں لکھی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہ اللہ مجھے جب بیمار کرتا ہے پھر اللہ شفا دیتا ہے، ادب کے خلاف ہے۔ بات تو سچ ہے نا، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، لیکن عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے، کمال کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے۔ میں گرا، میرے رب نے مجھے اٹھایا، یہ نہیں کہ رب نے مجھے گرایا میرے رب نے اٹھایا، نہیں، میں گرا میرے رب نے مجھے اٹھایا۔ پکا مسئلہ کر لیں گے، یہ دل میں بٹھا لیں، دل میں بٹھا لو۔ مصیبت رب کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف منسوب نہ کرو، کہو اے اللہ تو دور کرنے والا ہے، میں مصیبت میں مبتلا ہوں، میری مصیبت کو تو دور فرمانے والا ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے جی، یہ مشکلات کا گھر ہے، یہ دنیا آرام کا گھر نہیں، سکون کا گھر نہیں۔ دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اور قید خانے میں کوئی بھی کلاس ہو، جیل میں آدمی کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ جو گھر کی فضا ہے آزاد فضا ہے، جو اس دنیا میں مسرور نظر آ رہے ہیں وہ دھوکے میں ہے، فریب میں ہے، اور سمجھ جائیں کہ یہ دنیا مصیبت کا گھر ہے، مصیبت کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، بے اتفاقیوں کا گھر ہے، اللہ اللہ نفاق کا گھر ہے۔ اس لیے مصیبت آ جائے سبحان اللہ۔ جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے تو کوفہ سے ایک شخص آ رہا ہے، اس کا نام ہے فرزدق، وہ شاعر ہے، عرب کا مشہور شاعر اور اہل بیت کا محب ہے۔ تو امام علی مقام نے پوچھا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں؟ انہوں نے مجھے بلایا ہے، میں کوفہ جا رہا ہوں۔ فرزدق شاعر تھا، اس نے شاعرانہ انداز میں بڑی مختصر بات کہہ دی، کہتا ہے کوفے والوں کی زبانیں تمہارے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ جو میرے نبی کے کندھوں پر سواری کرتا ہے پھر اس میں علم بھی، دیانت بھی اور ذہانت بھی اور حکمت بھی ہونی چاہیے۔ اور میرا رسول جس چادر کو شرف بخش لے، چادر کو شرف بخش دے اوڑھنے کا، اس چادر کی شان باقی چادروں سے نرالی ہو جاتی ہے۔ بھائی یہ حدیث میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شروع کی تھی، مکمل نہیں ہو سکتی، کیا کریں۔
آپ تشریف لا رہے ہیں ایک جنازہ پڑھا کر، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے انتظار میں ہمیشہ ہی رہتی تھی اور دونوں آنکھیں دروازے پر لگی رہتی۔ آج جب سرکار تشریف لائے تو بڑی بے تکلفی سے آپ چلتے آ رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بارش ہو رہی ہے اور آپ بڑے سکون اور اطمینان سے چل رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ بارش تو نہیں ہے، حضور مجھے نظر آ رہی ہے بارش برس رہی ہے۔ فرمایا کوئی بارش نہیں یا رسول اللہ، میری نظر غلطی نہیں کر سکتی، بارش برس رہی ہے۔ فرمایا عائشہ کہیں میری چادر تو نہیں اوڑھی ہوئی؟ یا رسول اللہ میں چادر آپ کی اوڑھی؟ فرمایا اتار کر دیکھ۔ اتار کر دیکھا کچھ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا تھا؟ فرمایا میری چادر تم نے اوڑھی، تمہیں رحمت کی بارش نظر آئی جو کسی کو نظر نہیں آ سکتی۔ یہ بارش پانی والی نہیں ہے، بادل نہیں برسا رہا، میرا رب مجھ پر رحمتیں برساتا ہے، میں جدھر جاتا ہوں رحمتیں میرے ساتھ چلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو چادر میرا پیغمبر استعمال فرما لے اس کی شان اور ہے، اور جس نفاسے کو کندھوں پر بٹھائے، جس کے لیے سجدے لمبے کر دے، جسے سینے سے لگا کر بوسے لے، جسے زبان دے کر چوسنے کے لیے پیاس بجھائے، اس حسین کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حضرت انس کے گھر مہمان آ گئے، پیار کی باتیں نا بھائی، میں کوئی موضوع کا اتنا پابند بھی نہیں کرتا، میرا ایک ہی موضوع ہے نبی کے فضائل بیان کرنے والا۔ الحمدللہ جس دن سے رب نے یہ منبر عطا فرمایا ہے اس دن سے فیصلہ کیا ہے جس میں جب تک جان رہے گی مصطفیٰ کا چرچا بلند کرتے رہے گے۔ درمیان میں باقی مسائل بھی تو ہو جاتے ہیں نا، حضور کا ذکر۔ حضرت انس کے گھر آ گئے مہمان، لاؤ بھی لونڈی سی کا دسترخوان بچا، دسترخوان آیا، وہ میلا تھا، اب اتنا تو وقت نہیں کہ دھویا جائے، خشک کیا جائے، ان کیا کیا جائے؟ حضرت انس نے فرمایا اسے جلتے تندور میں ڈال دے، جلتے تندور میں ڈال دے۔ لونڈی پریشان ہوگی، جل جائے گا، لیکن آقا کا حکم ہے، جا کر تنور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اب نکال کر لاؤ، کپڑے کا دسترخوان ہے، جب نکال کر لائے میل کچیل کا نام و نشان نہیں، صاف ستھرا مہمانوں کے سامنے بچھا دیا۔ مہمان حیران ہو گئے، انس آج دن تک نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے کپڑا جائے تندور میں اور صحیح سلامت واپس چلا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت انس کیا بات ہے؟ حضرت انس نے فرمایا ایک دن میرے نبی نے اس دسترخوان پر کھانا نوش فرمایا تھا اور آپ نے لب مبارک اور ہاتھ مبارک اس سے صاف کیے تھے، جو کپڑا میرے نبی سے لگ جاتا ہے اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اللہ اللہ۔ پھر ایک دفعہ دہراتے ہیں بات کو، اور جس حسین کو، جس حسن کو میرے نبی نے کندھوں پر بٹھایا وہ جنتی جوانوں کے سردار بن گئے، اور جس ابو بکر اور عمر کو آج بھی نبی نے اپنے پاس سلایا ہے اس کی شان کیا ہے؟ دین تیرا میرا نہیں، تیرے باپ کا نہیں، اللہ کا، اللہ کے رسول کا ہے۔ جو وہ حکم دے اس کی تعمیل کرو، جس کو وہ اپنا بنا لے اس کو اپنا امام بناؤ، جو اس کو نبی نام دے۔ کیا وجہ ہے کہ آج دن تک نہ تیری زبان پر نہ میری زبان پر ابو جہل کا تعریف کا ایک جملہ بھی نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ ابو لہب کی تعریف کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یزید کی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ قصہ مختصر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو میرے نبی کا ہو جا، میں قلم تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، لوح تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں، تقدیر کا جو نقش مٹانا چاہے مٹا دے، جو لکھنا چاہے لکھ دے۔
یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ اپنے دوستوں کو بھی یہ طاقت عطا فرماتا ہے، لکھتے بھی ہیں مٹاتے بھی ہیں۔ اگر یہی اب میں ثابت کروں تو پھر موضوع میرا کدھر جائے گا؟ مجدد الفسانی کے پاس استاذ آیا اپنے صاحبزادوں کی تعلیم کے لیے، عالم بڑا زبردست، پورے ہندوستان میں اس کے پائے کا کوئی عالم نہیں، لیکن جب آپ کی خدمت میں آئے تو مجدد صاحب نے دیکھا پیشانی پر لکھا ہوا ہے ھذا شقی فی الدارین، اس جہان میں بھی بدبخت ہے اس جہان میں بھی بدبخت ہے۔ معلوم ہوا کہ علم نیک بختی کی ضمانت نہیں دیتا، علم سے نجات نہیں ہوتی، نجات ہے اللہ کے فضل اور رسول کے کرم سے۔ ایک شخص نے خواجہ شاہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عرض کی، حضرت میرے لیے دعا فرمائے میں نیک بخت بن جاؤں۔ شاہ سلیمان توسیع پٹھان تھے، بات کرتے تھے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، فرمانے لگے میرے ٹبے تے بدبخت آ ہی نہیں سکتا۔ اور میری حویلی چ بدبخت قدم رکھ سکتا ہی نہیں، میرا بن جائے پھر بدبخت رہے ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے میرا دامن پکڑ لیا نیک بخت بن گئے۔ ہر کے آمد بردرت خالی نہ رفت، گرچہ خالی بود از روز الست، جو روز الست بھی محروم ہوا اللہ کے دوستوں کے دروازے پر آیا، خیر پا کر گیا، دامن گوہر مراد سے بھر کر گیا۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا بیٹا عالم تو بڑا زبردست ہے لیکن یہ تمہیں نہیں پڑھائے گا، اس کو میں اجازت دینا چاہتا ہوں۔ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا اس کی پیشانی پر جو تحریر ہے تقدیر کے قلم سے وہ میں نے پڑھی ہے، بدبخت میرے بچوں کو تعلیم دے گا تو نیک بخت نہیں بنائے گا، چھٹی کراؤ۔ شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے۔ صاحبزادے مچل گئے، ابا حضور پڑھنا ہے تو اسی سے پڑھنا ہے، اور تب پڑھنا ہے جب نیک بخت بن جائے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، استاد شاگردوں کو پاس آ رہا ہے یا شاگرد استاد بن کر اس کی قسمت کا بیڑا تار کر رہے ہیں؟ شاگردوں نے بیٹوں نے ضد لگا دی ابا حضور انہی سے پڑھیں گے، شہرت سنی ہے ہندوستان میں ان کے پائے کا کوئی علامہ کوئی عالم کوئی فاضل نہیں ہے، بڑے زبردست استاد ہیں، پڑھیں گے ان سے لیکن تب پڑھیں گے نیک بخت بن جائے۔ بیٹا یہ تقدیر مبرم کا معاملہ ہے، اس میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے۔ تقدیر کی کئی قسمیں ہیں نا، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، ایک مبرم ہوتی ہے۔ مبرم کیا ہوتی ہے اس کا فقط نہیں ہے، اٹل فیصلہ رب کا ہے کہ بدبخت ہے، علم ہے، علم پھیلائے گا، جائے گا جہنم میں۔ صاحبزادے بگڑ گئے، مچل گئے، مجدد صاحب سوچنے لگ گئے کوئی ایسا کوئی اور استاد نہیں بنے گا، خلوت میں چلے گئے، مجدد پاک خلوت میں چلے گئے، فون کر کے دیکھتے ہیں کوئی بات سنی جاتی ہے کہ نہیں جاتی، اور نمبر ہو نا، نمبر ہو اور کوڈ نمبر بھی ہو جی، تو پھر تو بھی فون کر، گھنٹی بجے گی لبیک یا عبدی کی آواز آئے گی، میرا بندہ کیا کہتا ہے، مانگ مانگ، سبحان اللہ۔ ہم نے رب کا نمبر کبھی ڈھونڈا پوچھا ہی نہیں ہے جی، سبحان اللہ۔ فرماتے کہ میں نے سوچا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقدیر مبرم کے بارے میں اپنے رب سے گزارش کی تھی، التجا کی تھی، اللہ پھر کریم جو ہوا، اللہ پاک نے غوث اعظم کی التجا کو، درخواست کو رد نہیں فرمایا، قبول فرما لیا۔ چلو آج میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ اور مجدد پاک اللہ تعالیٰ کی جناب میں سر جھکاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، دل کی بات سناتے ہیں، ربا
تیرا ہی دین سکھانے کے لیے میں نے اس عالم کو بلایا ہے، یہ ہے بدبخت، میرے بچے ضد کرتے ہیں، تیری تقدیر سے کچھ مشکل نہیں ہے، اس کی بدبختی مٹا کر نیک بخت لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ آواز آ گئی، میرے بندے تیری درخواست قبول ہے، میں نے اس کی بدبختی مٹا کر نیک بخت بتا دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ نیک بخت مدرسوں میں بڑھتے ہیں کہ خانقاہوں میں بنتے ہیں؟ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، مسجدوں میں پریکٹیکل اس کو کیا جاتا ہے، اور خانقاہوں میں جا کر آخرت سنواری جاتی ہے۔ یہ تین ادارے ہمارے مذہب کے مرکز ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا فنکشن ہے، ادھر سے بھی فیض پاؤ ادھر سے بھی فیض پاؤ، لیکن مور جو ہے وہ پیر مغاں ہی لگائے گی، جو عشق کی شراب پی کر مست بیٹھا ہے اور اسے کسی کی پرواہ نہیں، جو آ جاتا اس کے دروازے پر عقیدت لے کر، ایک بار یاد، عقیدت لے کر، محبت لے کر، ارادت لے کر جی آ جاتا ہے، پھر اسے قبول فرما لیتے۔ تو بات کر رہا تھا حضرت امام علی مقام کی کہ شاعر نے انہیں روک دیا، فرزدق نے، آپ آگے نہ جائیں، حالات آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایک جملہ، وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا فکرہ ہے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہا۔ اس لیے ادھر امام حسین پیدا ہو رہے ہیں، ادھر نبی پاک ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ اس وقت حضور نے ہاتھ نہیں اٹھائے، ابھی تک کہنے والے ادھر ادھر ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں، اور نبی کی دعا میں کچھ اثر ہوتا، نبی کی دعا میں اثر ہوتا، نبی میں کچھ طاقت ہوتی تو امام حسین کو بچا لیتا۔ اللہ، تو نے نبی کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے نبی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور نبی تو وہ ہوتا ہے کہ دیکھتا خواب ہے اور بیداری میں بڑھاپے میں ملنے والے فرزند کے حلق پر خنجر چلا دیتا ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ کوئی ایسا کر کے دکھائے تو صحیح، ملا کے بس کی بات نہیں ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی کر گزرے جس کا حکم دیا گیا ہے، میں صبر کروں گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ مینا کی وادی میں تنہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، تنہا فرزند اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ان کی گردن پر خنجر چلا رہے ہیں، اور عرش والا رب دیکھ رہا ہے۔ ملائکہ کو پسینہ آ گیا، حوروں کے ہوش واس گم ہو گئے، کیا معاملہ ہو گیا، لیکن رب کی تقدیر غالب ہے۔ باپ چلانا چاہتا ہے، بیٹے کی گردن کاٹنا چاہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ مانگے یہ قربانی میں دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ راضی ہو جائے کوئی بات نہیں۔ ابھی خنجر چلا رہے ہیں، آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا، بس کر ابراہیم تیرا کام پورا ہو گیا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک کی نگاہ پاک صرف اس بچے کی بچپن پر نہیں، اس کی جوانی پر ہے اور اس کی شہادت پر ہے، ان حالات واقعات پر ہے، اور پھر اس پر نظر ہے کہ انا حسنہ والحسینہ سیدا شباب اہل الجنہ، میرے ان نواسوں کے لیے جنت میں وہ تخت تیار ہے جس پر بیٹھیں گے، اور ان کے سر پر سیادت کا تاج رکھا جائے گا، اور میرے سارے فرشتے میری امت انہیں مبارک پیش کرے گی، نبی مبارک پیش کریں گے، رسول مبارک پیش کریں گے، اس لیے کہ نبوت کی دنیا میں سوائے ابراہیم خلیل اللہ کے کوئی اور ایسی مثال نہیں ملتی کہ اپنے بیٹے کو قربان گاہ پر لے جا کر اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا ہو۔ سبحان ہو فضل تو
علی الانبیاء بستن، مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ پہلی فضیلت اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، 5 باقی ہیں، ایک ہی بیان ہے، مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم کا کیا معنی ہے؟ بات کرنے والا بات کرے، لفظ تھوڑے ہوں، معنی کا سمندر ہو، یہ جوامع الکلم ہے۔ یہ علم کی انتہا ہے۔ حضور نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب خود فصیح ہے، ہم اجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کے سامنے بول نہیں سکتے، بڑے فصیح ہیں، اور ان عرب میں بھی حضور نے فرمایا انا افصح العرب، میرے پائے کا کوئی فصیح و بلیغ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح بات کرنے کا سلیقہ ہے، ڈھنگ مجھے ہے، کسی کو نہیں ہے۔ اس حد تک کہ حضرت عمر فاروق عربی النسل ہیں، زبان ان کی مادری ہے، عربی پر بڑا عبور رکھتے ہیں۔ وہ ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کہیں جاتے نہیں دیکھا جہاں سے آپ کچھ سیکھیں، علم حاصل کریں۔ مدرسے بھی تھے نا یہودیوں کے، ان کے علماء بھی تھے، کسی کے پاس جاتے اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا۔ اتنی فصاحت کہاں سے آ گئی سرکار کی؟ حضرت عمر بھی مرعوب ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اے عمر یہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے۔ یہ زمین کا معاملہ نہیں ہے، یہ عرش کا معاملہ ہے، میرا سب کچھ اوپر ہے۔ سنا ہے نا، ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں بھی زمین پر رات گزارتا ہوں، آپ بھی زمین پر رات گزارتے ہیں۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے نہیں نہیں، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں۔ ابھی تو عند ربی، اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، یطعمنی ویسقینی، میرے کھانے پینے کا انتظام وہی کرتا ہے۔ سبحان، رب کیا کھلاتا پلاتا ہوگا۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ احادیث طیبہ میں سے وہ شاہ پارے علماء نے چنے ہیں، جمع کیے ہیں کہ لفظ تھوڑے ہیں، معنی بہت زیادہ ہے۔ یہ خوبی اور یہ علم، یہ فصاحت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے طفیل حضور کے امتیوں کو، بعض امتیوں کو عطا فرماتا ہے۔ شاید بات یاد نہ رہے، بھول جاؤں، کشف المحجوب میں حضور داتا علی حجویری نے ایک بہت بڑا مسئلہ جو کتنے صفحات پر پھیلا کر بیان کیا جا سکتا ہے، اتنے سے جملے میں بیان کر دیا۔ نبی تو نہیں ہے نا، رسول نہیں ہے، امام مجتہد نہیں ہے، صحابی تابعی نہیں ہے، اس امت کے ولی ہیں، اس امت کے ولی ہیں، ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے پیشوا ہیں، ولیوں کے پیر ہیں۔ داتا علی حجویری، ہاں ہم جب بھی نام لیں گے پہلے داتا کہیں گے، جس سے تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے۔ اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جتنا فیض پھیلا ہے یا داتا علی حجویری کا ہے یا خواجہ اجمیری کا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز نے یہاں چلہ کشی فرمائی، اور پھر یہی فرمائے نا گنج بخش۔ یہ کیا ہے؟ گنج بخش۔ گنج خزانے کو کہتے ہیں، اتنا دے دینا گنج نہیں ہے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، اللہ کا نور ان کی ذات سے ظاہر ہوتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ یا ناقص آئے وہ بھی فیض پائے گا، کامل آئے وہ بھی فیض پائے گا۔ اور پھر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص، جو عالم، جو مولوی، جو مفتی، جو شیخ القرآن، جو شیخ الحدیث، مصنف، مقرر، خطیب، مبلغ، مذہب کے ساتھ کسی طرح سے بھی تعلق ہے، داتا صاحب کو داتا نہیں کہتا،
میں قرآن نازل کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ولایت کا مقام کبھی نہیں پا سکتا. بڑی بات کہہ دی ہے نا، ولایت کا مقام کبھی نہیں پا سکتا. گنج بخشے. آپ نے اپنی کتاب میں نا کشف المحجوب میں ایک جگہ ایک جملہ لکھا ہے، اخزاہ اللہ دون ابی. یہ جملہ ہے، اخزاہ اللہ دون ابی. مسئلہ اس میں آپ بیان کر گئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا ذہن ہے اور یزید کے بارے میں کیا ذہن ہے. یہ مسئلہ کتنے صفحات پر لکھنا چاہیے نا، لیکن داتا صاحب نے ایک جملہ یزید کا ذکر کرتے ہوئے نا تعریف کے ساتھ نہیں، اس کا ذکر کہیں آیا تو وہاں آپ نے یہ لکھا اخزاہ اللہ دون ابی. اس کا معنی یہ ہے یزید کو خدا رسوا کرے، اس کے باپ کو نہیں. پتہ چل گیا کہ داتا صاحب فرماتے ہیں امیر معاویہ تو صحابی رسول ہیں، اجتہاد میں غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرنے والا ہے. آج کے کسی چھوٹے موٹے کو بات کرنے کی جرت نہیں ہے، وہ بڑی بلندی پر ہے، وہ نبی کی محفل میں بیٹھنے والے ہیں. عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا یزید کے متعلق امیر معاویہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ البدایہ والنہایہ کتاب کا نام یہ رکھو. وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک ہمارے امام اعظم کے شاگرد ہیں اور ولیوں میں ایک خاص ممتاز مقام رکھتے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کے تقوی کی مثال دی جاتی ہے. ان سے پوچھا آپ امیر معاویہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے بڑا مختصر جواب دیا. میں اس کے متعلق کیا کہوں کہ رسول اللہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور وہ پیچھے ربنا لک الحمد کہے. کیا پیاری بات ہے. اور چھوڑو روایتوں کو، تاریخ کو آگ میں ڈالو. تاریخ لکھنے والا کون ہے؟ قرآن و حدیث کو تھامو. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار، السابقون الاولین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلے آئے پیچھے آئے کوئی بات نہیں، درجہ پہلے کا زیادہ ہے، پیچھے والا بھی محروم نہیں رہا. کیوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان سب سے اللہ راضی، وہ اپنے اللہ سے راضی جی. اور جس سے اللہ راضی ہے تو تنقید کا نشانہ بنائے، معنی یہ ہوا اپنے ایمان کو خود خطرے میں ڈال رہا ہے نا. کبھی کسی صحابی کے بارے میں، نبی کی تو شان ہی اعلیٰ ہے نا، نبی کی تو شان ہی اعلیٰ ہے. کسی صحابی کے بارے میں ہاں حضرت عمر فاروق نے اس شخص کو درہ مارا تھا جو مدینہ طیبہ کی خاک پاک کی بے حرمتی کرتا تھا. درہ مارا تھا. بھر کا یہ ایک الگ موضوع ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ لفظ تھوڑے ہوں معنی زیادہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوامع الکلم. انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حدیث کا جملہ ہے. علماء فرماتے ہیں یہ دین کا ثلث ہے. ثلث 3 حصوں میں دین کو تقسیم کرو، تیسرا حصہ یہ ہے. اس کی وضاحت کریں نا تو بڑے دفتر تیار ہو. اس لیے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ قول، فعل اور نیت کا. 3 حصے ہو گئے نا. ایک حصہ قول کا کہنا، ایک ہے فعل کا کرنا، ایک ہے نیت. اس حدیث میں نیت کا ذکر ہے تو یہ گویا دین کا 1/3 ہے. الکیس من دانا نفسہ، یہ بھی ایک حدیث پاک کا جملہ ہے. الکیس من دانا نفسہ، عقل مند وہ نہیں جو کسی اچھی جگہ پر کوئی بڑا زبردست ہوٹل بنا لے، کوئی پلازا بنا لے، میرج ہال بنا لے جی، وہ کامیاب نہیں ہے. فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے. اس کو جوامع الکلم میں شمار کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اس طرح کی احادیث طیبہ یہ کیا ہے؟ جوامع الکلم ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. وہ آدمی کامل ایمان نہیں رکھتا جو اپنے لیے چیز پسند کرے اور اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. نہیں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی پسند کر. میں نہیں پسند کرتا کہ کوئی مجھے گالی دے تو میں کسی کو گالی کیوں دوں؟ حدیث سمجھے؟
میں نہیں پسند کرتا کہ میرا کوئی نقصان کرے، میں کسی کا کیوں نقصان کروں؟ میں پسند کرتا ہوں کہ یہ ہر آدمی کی کمزوری میں بیان کر رہا ہوں نا، تمہاری طرف نہیں منسوب کر رہا، اپنی طرف۔ میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، تو پھر میں بھی لوگوں کی تعریف کروں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ باہر کے لیے احادیث طیبہ کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، حضور نے چھوٹے چھوٹے جملے فرمائے ہیں اور ان میں معانی کا سمندر موزن ہے، بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ۔ حضور نے ہر قوم کے ساتھ ان کی زبان میں گفتگو فرمائی ہے۔ ہم ڈھونڈے 3 زبانوں کا ماہر، 4 کا، 5 کا، زیادہ سے زیادہ 7 زبانوں کا کوئی ماہر مل جائے گا جی۔ ہماری تو خیر بات ہی کیا ہے نا، نہ ہمیں پنجابی آتی ہے نہ اردو آتی ہے، جب تک انگریزی شریف کو درمیان میں ہم گھسیٹ کر نہ لائے ہیں جی۔ اور بیٹا وہ ونڈو بند کر دے تو کھڑکی کہہ دے، ونڈو ضروری ہے کہنا؟ یہ اردو تو نہیں ہے نا، یہ اردو نہیں ہے۔ اچھا یہ میں سوچتا ہوں کہ پنجابی زبان کوئی اردو بولتے بولتے پنجابی کا لفظ بولے، سارے مذاق اڑاتے ہیں، اسے اردو ہی نہیں آتی، آتی ہے کہ آتا ہے یہ بھی پتہ نہیں، اردو مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ کون پھر دوبارہ سکول جائے استاذ کے ساتھ جا کر سر کھپائے کہ مجھے سمجھاؤ اردو بولنا کیا آتا ہے؟ باہر کے اگر اردو بول رہے ہو، انگلش کا لفظ استعمال کرو، سارے کہیں گے ماشاءاللہ یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، لکھا پڑھا ہے، بہت خوب جانتا ہے۔ اور اگر پنجابی کا لفظ آ جائے جو بیچاری ماں کی زبان ہے وہ آ جائے تو کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ میرے رسول پاک نے ہر ایک کے ساتھ اس کی زبان میں کلام فرمایا ہے جی۔ سنتے چلے جاؤ اس فقیر سے۔ میرے نبی پاک نے خطوط لکھے ہیں، مختلف بادشاہوں کے نام، حبشہ لکھا ہے، ایران لکھا ہے، فارس لکھا ہے جی، سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں۔ میں تو یہ نبی کی شان دے کر یہاں حیران ہو رہا ہوں، پیارے نبی تو یتیم تھا، تیرا کوئی ساتھی بھی نہیں تھا، ایک ابو بکر، پورے مکے میں ایک ابو بکر، بچپن سے دوست۔ عمر کا صرف 2.5 سال کا فرق ہے، حضور 2.5 سال بڑے، ابو بکر صدیق چھوٹے ہیں، بچپن سے دوست۔ ابو بکر صدیق ساری زندگی، حالانکہ بچپن میں تو بے تکلفی ہو جاتی ہے، آدمی گستاخانہ بات کر لیتا ہے، بے تکلفی جو ہو گئی، لیکن ابو بکر صدیق نے پوری زندگی ادب کا لحاظ رکھا ہے، کبھی ادب سے گھٹ کر بات نہیں کی، دوست ہونے کے باوجود، اس لیے کہ بچپن سے دیکھتے تھے اس بچے کے، اس شہزادے کے چلنے پھرنے کے انداز، بولنے کے انداز، اٹھنے بیٹھنے کے انداز، کھانے پینے کے، سوچ کے، تعلقات کے، اس کی نظر ہی اور ہے۔ اللہ اللہ، وہ کہتے تھے یہ کچھ بننے والا ہے۔ اسی لیے جب سرکار کی خدمت میں آئے تو پھر معجزہ طلب نہیں کیا، حضور نے اسلام پیش کیا، ابو بکر صدیق نے بے دھڑک کلمہ پڑھ لیا۔ 38 سال عمر ہے آپ کی، ابو بکر صدیق کی، یہ عمر بڑی پختہ ہوتی ہے۔ علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا 8 سال کی عمر میں، ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا 38 سال کی عمر میں۔ ابو بکر صدیق نے اپنی صاحبزادی پیش کی ہے اور علی المرتضیٰ نے حضور کی صاحبزادی، کچھ تو بتاؤ نا، کچھ تو بتاؤ۔ جب سفر پر جا رہے تھے ہجرت پر، اس وقت 18,000 درہم ابو بکر کے صدیق کے گھر میں تھا، نہ معاف رکھنا مجھے، 40,000 درہم ابو بکر صدیق کے گھر میں تھا، سارے کا سارا ہی دامن میں سمیٹ لیا، گھر والوں کے لیے 1 درہم نہیں چھوڑا کہ رات کو کھانا ہی پکا لیں۔ ہاں، اور حضرت علی المرتضیٰ حضور کے گھر کھانا کھایا کرتے تھے، حضور کی کفالت میں تھے۔ کچھ تو انصاف سے کام لینا چاہیے، کچھ تو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ میں علی کی شان کو خدا کی قسم سلام کرتا ہوں، بڑی عظمت والا ہے علی، تو بڑی عظمت والا ہے، اس لیے کہ اس امت کا ہر ولی تیرے دروازے پر جھکتا ہے۔ کوئی ولی نہیں، چشتی ہو، قادری ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، جس ولی کو فیض لینا ہے وہ ابو طالب کے فرزند علی کے دروازے پر آئے گا۔ علی موڑ نہیں لگائے گا، ولی بن سکتا ہی نہیں ہے، یہ میری عقیدت ہے۔ اور میں کہتا ہوں علی امام من استو منم غلام علی، 1000 جان گرامی فدا بنام علی۔
لیکن کسی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. جس نے نبی کے دروازے پر جھاڑو دیا ہے، خدا کی قسم وہ بھی ہمارا سردار ہے، وہ رسول اللہ کا غلام ہے نا. ہم تو حضور کی سواریوں کی بھی عزت کرتے ہیں، حضور کی سواریوں کی بھی عزت کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضور نے خط مبارک لکھ کر نا مختلف بادشاہوں کے نام ایک ایک صحابی کو دے دیے، بھائی گھوڑے پر بیٹھو جاؤ. سبحان اللہ، کیا شان ہے. میں نیچے نہیں ممبر پر بیٹھا ہوں، میں آپ کے ملک کے صدر کو خط لکھ سکتا ہوں کہ بندہ مان جا، بندے دا پتر بان لکھ سکتا ہوں؟ نہیں لکھ سکتا. کیا بجال ہے. وہ کون ہے؟ مولوی. پکڑو اس کو، انتظامیہ والے آ جائیں گے، وردی والے. یہ کیا لکھا ہے تو نے؟ میرے نبی کی کیا حیثیت ہے، کیا شان ہے، سمجھ تو لے. وہ اپنے اپنے ملک کے بادشاہ ہیں، ان کا تاج اپنا، تخت اپنا، حکومت اپنی، سکہ اپنا، فوج اپنی، خزانے اپنے. وہ اپنے گھر بیٹھے ہیں. مکے کا ایک یتیم خط لکھ دیتا ہے، جاؤ بھائی وہاں پہنچاؤ. اچھا، یہ جو سفیر جا رہے ہیں، ہمارا سفیر جاپان میں جائے، جاپان کی زبان نہ جانتا ہو، امریکہ جائے، امریکہ کی زبان نہ جانتا ہو، جی وہ سفیر کیسا؟ تو یہ تو سارے عربی نسل تھے، انہیں کوئی زبان اور نہیں آتی. فرمایا جاؤ میرا خط لے جاؤ اور جا کر پہنچاؤ. روایات میں آتا ہے، جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنو، روایات میں آتا ہے کہ جو بھی صحابی حضور کا خط لے کر جس ملک کی سرحد پر پہنچا، وہ سارے ملک کی زبان بولنے لگ گیا. معمولی بات نہ سمجھے، معمولی بات نہ سمجھے. چل بھائی تو جاپان جا، جہاز سے جب ایئرپورٹ پر اترا جاپان کی زبان جانے. چائنا گیا، چائنا کی زبان بولنے لگ گیا. یہ نبی کے غلام ہے اور نبی کا اختیار ہے، اپنا نائب بنایا جس کو. پھر ذرا یہ بھی سوچ لو، اللہ نے رسول اللہ کو خلیفہ اعظم بنایا زمین میں. آدم علیہ السلام صرف خلیفہ ہے، داؤد علیہ السلام صرف خلیفہ ہے، ہر پیغمبر خلیفہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے رسول پاک خلیفہ اعظم ہیں. باقی صرف نبی، یہ نبی اعظم ہیں. باقی بھی شفیع ہیں، یہ شفیع اعظم ہیں. سبحان اللہ. اور رسول پاک کو اس زمین پر اپنا خلیفہ اعظم بنا کر بھیجا. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس زمین پر زبانیں تو بڑی بولی جا رہی ہیں، نبی بھی صرف عربی ہی بولتا ہے؟ نہیں، ساری زبانیں میرا نبی جانتا ہے، ساری زبانیں میرا نبی. بھائی مدینہ طیبہ لوگ جاتے ہیں نا پوری دنیا سے، مشرق مغرب سے، شمال جنوب سے، ہر ملک کی اپنی زبان، اپنی بولی. جاتے ہو نا، پنجابی میں حضور کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، پشتو میں بات کر رہا ہے، کوئی انگریزی میں کر رہا ہے، کوئی بلوچی میں، کوئی سندھی میں، کوئی فارسی میں. ہر شخص اپنی بولی میں بول کر اپنی گزارش حضور کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. مجھے بتاؤ نبی سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا؟ جی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے کہ ترجمان بٹھائے ہوئے ہیں؟ کوئی ترجمان نہیں ہے، بس نبوت ہی ہے. اور بات اس سے عجیب سنو، ایک ایسا شخص بھی آ گیا جو بولتا ہی نہیں ہے، گونگا ہے، جس کی کوئی زبان ہی نہیں ہے امتی، درد لے کر آیا ہے، میرے نبی کے دروازے پر آیا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، میرا رسول اس کی بھی سنتا ہے. ہاں، کس لیے کہ امتی کا نبی کے ساتھ تعلق ہے، امتی کا نبی کے ساتھ تعلق ہے. میرا نبی اس کو بھی محروم نہیں چھوڑے گا. تو نہیں بول سکتا، نہ بول، میں تو سمجھ سکتا ہوں نا. اسی طرح انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم حاضر ہوں گے، ہر ایک کو میرا نبی پہچانے گا. کیسے پہچانے گا؟ حدیث باقی ہے انشاءاللہ. کیسے پہچانے گا؟ صحابہ نے پوچھا.
حوض کوثر پر سرکار تشریف فرما ہوں گے، اور حوض کوثر پر آسمان کے ستاروں کے برابر وہاں کٹورے ہوں گے نور کے، اور اس کے کوثر کے کنارے پر موتی کھود کر جو محل بنائے گئے وہاں وہ بھی ہوں گے۔ وہ پی آئی کیا کہتے ہو، پی آئی اے کہ پی آئی اے کہ کیا؟ بھائی تمہیں بڑی مشکل ہے، تمہارا خطیب جو انگلش نہیں جانتا، انگلش نہیں جانتا پر نبی کی زبان جانتا ہے۔ انگلش نہیں جانتے، نبی کی زبان جانتا ہے، جہاں سے چاہو کر پوچھ لو، قرآن کھولو انشاءاللہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب حاضر ہوں گے، سب حاضر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو، ساری امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں نا، یہاں تک پاؤں، یہاں تک بازو اور چہرہ، یہ 5 عضو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، کیونکہ یہ وضو جو اس امت کو ملا پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں ملا۔ ان کی طہارت کے اپنے طریقے تھے، یہ رسول پاک کا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، ٹخنوں سمیت پاؤں دھو، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو، چہرہ گولائی میں اس یہاں تک، وہاں سے لے کر یہاں تک اس کو دھو، سر کا مسح کرو۔ میرے نبی فرماتا ہے یہ وضو میں جو دھوتے ہیں نا، قیامت کے دن یہ چمکتے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب وضو فرماتے تھے نا تو ہم تو یہاں تک بازو دھوتے نا، کونیوں تک، کونیوں سمیت، وہ یہاں بغل تک دھوتے تھے، اور پاؤں دھوتے تھے تو گھٹنے تک۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ اتنا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا تاکہ چمک زیادہ ہو جائے۔ نبی کے فرمان پر اتنا یقین ہے، حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا، قیامت کے دن واقعی اعضاء چمکتے ہوں گے۔ ہاں، نورہم یسعی بین ایدیہم، میرا رب کہتا ہے اے میرے نبی کے غلاموں، جب تم میدان محشر میں آؤ گے تمہارے آگے آگے تمہارا نور دوڑتا ہوگا، اور جو بے نور ٹبر ہے، بے نور، انہیں نور سے دشمنی ہے، وہ کیا کریں گے؟ جی نور کے منکر ہیں، یعنی بشر کی بڑی شان ہے۔ کون کہتا ہے شان نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، ساری ان کی اولاد بشر ہے، بشر ہی نبی ہوتا ہے، یہ یاد رکھو، بشر ہی نبی ہوتا ہے۔ جن نبی نہیں ہو سکتا، فرشتہ نبی نہیں ہو سکتا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے بشر ہی نبی بن کر آتا ہے۔ لیکن کیا اس بشر کو ظلمت میں رکھا جاتا ہے یا اسے نور اور روشنی عطا کر کے بھیجا جاتا ہے؟ مسئلہ تو یہ سمجھنے والا ہے۔ ہاں، تو جو نور کے منکر ہے نا، کیوں منکر ہے؟ چور جب چوری کرنے کے لیے مکان میں داخل ہوتا ہے نا، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج کی نہیں، آج تو کوئی ضرورت نہیں اندھیرا کرنے کی۔ پہلے چور جب کسی کے گھر میں جاتے تھے نا چوری کے لیے تو سب سے پہلے لائٹ آف کرتے تھے، اندھیرا ہو جائے، گھر والوں کو پتہ چلے ہم کام کر لیں۔ اب تو دن کے وقت آتے ہیں، کیوں؟ یہ کیوں تبدیلی آ گئی؟ وہ بیچارے ان پڑھ تھے، اب ہم ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہے۔ کیا کہنا اس تعلیم کا جس نے انسان کی انسانیت کو خاک میں ملا دیا؟ یہ کیسی تعلیم ہے؟ اس سے جہالت بہتر تھی۔ تعلیم یہ ہے قرآن و حدیث۔ یہ کیا تعلیم دیتا ہے قرآن؟ کیا تعلیم دیتی ہے نبی کا فرمان؟ نبی فرماتا ہے اے بندے، اے کلمہ پڑھنے والے، جنت کو کہیں تلاش نہ کرنا، جنت تیرے گھر میں ہے۔ یا رسول اللہ کہاں ہے؟ فرمایا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔
سکول اور کالج میں کوئی ٹیچر کوئی پروفیسر تجھے یہ نہیں بتائے گا، اللہ کا رسول بتا رہا ہے، یہ کوئی ملا ہی بتائے گا کہ ماں کا کتنا مقام ہے، کتنی قدر ہے، کہ حضرت سیدنا اویس کرنی نے اپنی والدہ کی فقط خدمت کے لیے سرکار کی حاضری نہیں دی، اور مدینے والا وہاں بیٹھ کر ان کی صفائی دے رہا ہے، اویس ضرور آتا لیکن اس کی والدہ کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں، اس لیے وہ نہیں آیا۔ وہاں پیارے نبی تو وہاں بیٹھا ہے، وہ اویس کرن میں ہے، وہ یمن میں ہے، تجھے کیسے خبر؟ ہاں وہ نبی ہی نہیں جو سب کچھ نہ جانتا، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے، اس کی عنایت سے علم رب دیتا ہے، نبی کا سینہ روشن ہوتا ہے، اور پھر جدھر بھی روشنی جائے ہر شے چمک جاتی ہے۔ فرمایا وہ اویس کرن میں ہے، اے عمر، اے علی، یہ میرا جبہ سنبھال کر رکھو، جب اویس سے ملاقات ہو ان سے دعائے مغفرت کرانا۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق کو، علی المرتضیٰ کو رضی اللہ عنہما کو حکم ہو رہا ہے ان سے دعائے ویسے کرنی سے اپنے لیے، ہاں افضل یہی ہے، لیکن شان ان کی بھی رسول دکھانا چاہتا ہے، ان سے دعائیں مغفرت کرانا اور یہ جبہ انہیں میری طرف سے تحفہ دینا۔ ایک کتاب کا حوالہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا، غوث علی شاہ قلندر وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا حضرت اویس کرنی کے مزار پر، میں نے وہاں جو مجاور تھے ان سے کہا کہ حضور کا یہاں جبہ سنا ہے، میں زیارت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی کہاں سے آئے ہو؟ میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ اتنا دور سے آئے ہو؟ تو ہم وہ زیارت کرائے دیتے ہیں۔ حضور کا جبہ مبارک، انہوں نے دروازہ کھولا، تالا کھولا، دروازہ کھولا، جبہ نکال کر لائے، میں نے سر پر رکھا، سرکار کا جبہ، میرا سایہ غائب ہو گیا۔ تو میں تو یہ بات کبھی نہیں چھیڑوں گا کہ حضور کا سایہ تھا کہ نہیں تھا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ حضور کا جبہ جس کے سر پر آ گیا اس کا سایہ غائب ہو گیا۔ یہ کتاب کی بات ہے اور دور کی بات ہے۔ غوث علی شاہ کو 2 صدیاں 3 صدیاں گزر چکی ہیں، میں تمہیں قریب کی بات بتاتا ہوں، بالکل قریب کی بات، تھوڑا سا سفر کر لو، ہاں آستانہ علیہ سیال شریف، خواجہ شمس العارفین کا سایہ مبارک نہیں تھا، حضرت خواجہ شمس العارفین کا آخری عمر مبارک میں سایہ غائب ہو گیا تھا، اور میرے جد امجد جو خادم خاص تھے، آپ نے ایک چادر بنوائی تھی، چاروں کونوں پر ڈوریاں باندھی تھی، 4 خادموں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ دروازے کے سامنے ہمیشہ لے کر کھڑے رہو، جب بھی آپ برآمد ہو، دن کا وقت ہو، رات ہو، چاند کی چاندنی ہو، سورج کی روشنی ہو، میرے آقا کے اوپر چادر رہے، آپ نیچے چلیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، پردہ رہے، پردہ رہے۔ وہ چادر ابھی تک محفوظ ہے، جا کر زیارت کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو یہ چادر کس نے بنوائی، کس نے اہتمام کیا۔ اس فقیر کے جد امجد کو اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ خواجہ شمس العارفین کا سایہ مبارک اس امت کے ولی ہیں نا، ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، میں جو کچھ بھی کہوں میری پہنچ سے بالا تر ہیں، اللہ اکبر۔ اور جب یہ ذکر آیا خواجہ غلام فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، کسی نے یہ واقعہ تصدیق کے لیے پوچھا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا شمس کا تو سایہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ شمس سورج کو کہتے ہیں نا، اور کبھی تم نے سورج کا سایہ دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا شمس کا سایہ۔ دوستو وقت زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، پیار کی باتیں، محبت کی باتیں ہیں، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک بات میں تمہیں سمجھا کر بھیجوں گا انشاءاللہ، کسی سے بات کرو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے میرا جسم، یہ مادی ہے اس دنیا کا، عالم شہادہ کا، ایک ہے روح، یہ اس دنیا کی نہیں ہے، یہ عالم امر کی ہے، عالم غیب سے آئی، اس جسم میں چھپ گئی، جسم کا کارخانہ چلنے لگ گیا۔ جب جسم روح پر غالب آ جاتا ہے پھر سایہ بھی ہوتا ہے،
کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، نیند بھی آتی ہے، غفلت بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں۔ اور جب روح اتنی قوی ہو جاتی ہے مجاہدے کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ، محبت الہی کے ساتھ، شوق الہی کے ساتھ، ذوق اتنا ہو جاتا ہے کہ روح جسم پر غالب آ جاتا ہے، روح جسم پر غالب آ جاتی ہے، پھر جسم کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں۔ کوئی محنت کرے کسی کامل کی نگاہ میں، آج بھی کوئی محنت کرے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مرتبہ مکان پا لے گا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کیمیا پیدا کن از مشت گلے، یہ مشت خاک ہے نا، بندہ کیا ہے؟ مشت خاک ہے۔ کیمیا پیدا کن از مشت گلے بوسدن بر آستان کاملے۔ اور فلسفی تیرا شاعر مشرق ترجمان حقیقت، اسے شاعر نہ سمجھو، بڑی دور کی بات کرتا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے اسے یہ رسالہ؟ مولانا روم سے، اس لیے انہیں پیر کہتا ہے، پیر رومی۔ خود مرید ہندی ہے، فیض یافتہ ہے پیر رومی سے، اور پیر رومی تو تصوف میں طریقت میں اسپیشلسٹ ہے نا۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے کیمیا پیدا کن، تیرا یہ وجود خاکی سونے سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ بوسا زن، بوسا زن، بوسا زن، بوسا زن۔ بوسا تب دے گا جھکے گا، تو جھکے گا رب تجھے اٹھائے گا، تو جھکے گا رب تجھے اٹھائے گا۔ جو جھکنا نہیں جانتے، جھکنے کو شرک کے مشابہ سمجھتے ہیں، اپنی من مانی نہیں کرنی چاہیے۔ بات وہ ہو جو علم کی ہو، بات وہ ہو جو قرآن و حدیث کی ہو، بات وہ ہو جو دلائل کے ساتھ ہو، بات وہ ہو جو صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہو۔ صحابہ نے حضور کے قدم چومے ہیں، سن لو، صحابہ نے حضور کے چومے ہیں، صحابہ نے حضور کے ہاتھ مبارک بھی۔ اچھا بھائی، ایک حوالہ سن کر جاؤ، بڑی مشکل سے ملے گا یہ حوالہ، بڑی مشکل سے ملے گا۔ وہ کتاب ہی ہر ایک کی دسترس سے باہر، ہر ایک نہیں پہنچ سکتا، ہے امام بخاری کی۔ بہت نام لیتے نا بخاری کا، بخاری کا، اور امام بخاری کے استاد بھی تو تھے نا۔ تو جب امام بخاری کی بات ہو، اس کے استاد کی بات ہو، آپ کسے پسند کریں گے؟ استاد کی؟ اللہ، بخاری تو چھوڑ دیا آپ نے، ابھی چھوڑ دیا۔ پھر اس طرح حدیث کی دنیا میں یوں نہیں، یوں نہ نکلے برچی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ امام بخاری کے استاد بھی ہیں جن سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں، اور جو حدیثیں بخاری میں لکھی ہیں ان سے زیادہ ابھی ان کے پاس محفوظ تھی، وہ بخاری میں نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی حدیث پیش کرے تو وہ رسول اللہ کی بات نہیں ہوگی۔ اے بخاری بخاری نہ کیا کرو، حضور کی حدیث کی بات کیا کرو۔ یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا آپ کے سامنے۔ اے بخاری بخاری نہ کیا کرو، رسول اللہ کی حدیث کی بات کیا کرو، جہاں سے بھی مل جائے۔ بخاری کے علاوہ بڑی کتابیں حدیث کی بڑی پڑھی ہیں۔ کوئی کہنے والا کہے گا شیطان بڑا ہیلہ ساز ہے، بڑے حوالے دیتا ہے، بڑے سبق یاد کراتا ہے، بڑی منزلیں نئی راہیں دکھاتا ہے۔ یہ شیطان ہی تھا نا، انا خیر منہ، میں اچھا ہوں۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے رب کو کہہ رہا ہے۔ رب نے پیدا کیا، اسے نہیں پتا تو اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے؟ بڑی جرت والا ہے، بڑا بے باک ہے، بڑا بے حیا ہے، بڑا بے شرم ہے جی، ملعون ہے، لعنتی ہے، راندہ درگاہ۔ اللہ کے سامنے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ کون سی اچھائی والی بات ہو سکتی ہے؟ یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ شیطان سبق دے گا بھئی یہ حوالے نہ دو، وہ تو امتی تھے، صحابی تھے اور حضور نبی تھے۔ امتی ہو، صحابی ہو تو حضور کے قدم چومے، ہاتھ چومے، تو وہ حوالہ تو تم نہ دو، تم نہ امتی ہو۔ صحابہ کے پائے کے نہ جس کے ہاتھ پاؤں چومتے وہ نبی ہے۔ حوالہ پیش کر دوں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، عقیدہ بہتر ہو جائے۔
علی کی شان سمجھتے ہو؟ علی کا جھنڈا بڑا اونچا ہے. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں میرا رسول فرما رہا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اور سب سے پہلے اس دن جناب عمر فاروق نے علی المرتضیٰ کو مبارک دی تھی، مبارک ہو تجھے یہ مقام ملا ہے، آج کے بعد تو بھی ہمارا مولا ہے. دھوکے میں رکھتے ہیں، تب گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام کو. صحیح تصویر دکھاؤ، خدا کی قسم سارے شیعہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے غلام بن جائے. تم نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. حضرت عمر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حق اندر عمر کے نہیں رہ سکتا، وہ بیان کر کے چھوڑتا ہے. علی کی بڑی شان ہے. اور حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، وہ حضور کے چچا ہونے کے حوالے سے تو بڑی شان ہے، لیکن جو شان اللہ کے رسول نے علی کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو تو نہیں ہے نا. علی المرتضیٰ کے بھی چچا ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے علی المرتضیٰ نے حضرت عباس کے قدم چومے ہیں. نہ علی پیغمبر نہ عباس پیغمبر، نہ کوئی امتی نہ کوئی نبی، وہ بھی امتی وہ بھی امتی. بھتیجا اپنے چچا کے قدم چوم رہا ہے. اس لیے آج کے بعد قبرالو میں جمعہ پڑھنے والا کوئی شخص اگر تمہارے سامنے یہ بات کرے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو کہ یہ گناہ نہیں، شرک نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں، خلاف سنت نہیں، یہ معمول ہے صحابہ کا، اور صحابہ کرام نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. سمجھ گئے؟ لیکن یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد میں سب کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، پہلی صف سے لے کر آخری صف تک. گواہ رہنا میرے گواہ رہو، میرے گواہ بن جاؤ. جہاں بھی ضرورت پڑے میری شہادت دینا. یہ میری آواز محفوظ ہو رہی ہے. کوئی شخص میرے نہ ہاتھ چومے نہ میرے پاؤں چومے، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. لوگ ہاتھ چومتے نا تو پھر دوسرے لوگ باہر جا کر دنیا دار کہتے ہیں جی شرک ہو رہا ہے، جس نے پاؤں چومے جی شرک ہو رہا ہے. ایک بڑا دنیا دار یہاں آیا ایک پروگرام میں، اتفاقاً یا کسی کے کہنے پر آیا، تو ایسے ہی ہوا، پروگرام ختم ہوا نا تو ساتھیوں کی عادت ہوتی ہے کسی نے قدم چوم لیے، بس وہ تو لاہور پڑتا گیا، پھر نہیں آیا، حالانکہ قریب ہی رہتا ہے، دور بھی نہیں ہے جی. اور کیا ہو گیا؟ وہ سارا نزلہ میرے اوپر گرتا ہے، میں مجرم بنتا ہوں، حالانکہ میں منع کر رہا ہوں، پورا مجمع گواہ ہے، میں اس قابل نہیں ہوں میرے ہاتھ پاؤں چومے جائیں. ہاں جو قابل تھے ہم نے ان کے ہاتھ بھی چومے ہیں، ان کے پاؤں بھی چومے ہیں، اور فقیر نے ان کے نالین کریمین بھی چومے ہیں، اور ان کی مرکز پاک پر بھی بوسے دیے، آج بھی دیتے ہیں، دیتے رہیں گے جب تک زندگی ساتھ دے گی. اس خاک کو چومیں گے، آنکھوں کا سرما بنائیں گے، اس لیے کہ ہمیں خدا کی معرفت وہاں سے ملی ہے. بندہ وہاں جھکتا ہے جو کچھ ملتا ہے. ویسے جوتا اٹھانے کے لیے بھی تو آپ جھکتے ہیں نا، جوتا اٹھانے کے لیے پاؤں اس میں پکڑ کر اوپر اٹھا لو، نہ جھکو. بس جھکنا تو یہ شرک ہے، یہ شرک مشابہ ہے. کیسی باتیں ہیں؟ بات وہ کر جو علم کی روشنی میں ہو، بات وہ کر جس میں قرآن و حدیث بولتا ہو، بات وہ کر جس میں کوئی دلیل ہو، بات وہ کر جس سے رسول اللہ نے منع کیا ہو. اگر کوئی حدیث پیش کرے، خدا کی قسم میں ممبر پر کھڑا ہو کر کہوں گا کہ آج کے بعد ہاتھ چومنا حرام ہے، پاؤں چومنا حرام ہے. اور جب کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو خواہ مخواہ اس مسئلے میں اتنا کیوں الجھتے ہو اور لوگوں کو الجھاتے ہو؟ تیرا تکبر تجھے شیطان کی طرح جھکنے نہیں دیتا، تو اکڑ کر رہا ہے. کیونکہ ایک ایسی بھی مخلوق ہے نا جو اکڑ کر رہتی ہے، جنہیں آدم کے سامنے بھی اکڑ کر دکھایا ہے. تو خواہ مخواہ مسئلے کو اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے. شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنی رائے قطع نہیں دینی چاہیے. اور میں سب ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، جس مجلس میں جہاں بھی کوئی دین کی بات کرے اسے کہو جی قرآن کی آیت پڑھ کر بتاؤ، حدیث پڑھ کر بتاؤ، تب سنتے ہیں. تمہاری رائے پر ہم یقین نہیں کرتے. اگر قرآن و حدیث تیرے پاس ہے
بیان کرو، ہم انشاءاللہ سنیں گے، اگر وہ نہیں ہے تو خاموش رہو، تمہیں اس کا کوئی خبر نہیں۔ ہم کسی مریض کو نہیں لیتے کہ تیرا میں علاج کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نہیں جانتا، MBBS میں نے نہیں کیا، میں کسی مریض کا علاج کیسے کروں؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہیں رب نے علم عطا فرمایا ہے، سنت ادا فرما ہے۔